ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز جنگل میں انمتا نام کی لڑکی رہتی تھی۔ جب سے وہ بچپن میں تھی، درختوں کی سرگوشیوں، بڑبڑاتی ندیوں اور پتوں کی سرسراہٹ سے مسحور تھی، لیکن جس چیز نے اسے الگ کیا وہ ان مخلوقات کے ساتھ اس کی فطری رشتہ داری تھی جو جنگل کو گھر کہتے ہیں۔ انمتا نے اپنے دن جنگل کی تلاش میں گزارے، اس کی ہنسی درختوں میں گونجتی تھی جب وہ تتلیوں کے ساتھ رقص کرتی تھی اور پرندوں کے سریلی گیت سنتے تھے۔ اس کے پاس ایک شاندار تحفہ تھا، جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت۔ وہ اس کے گرد چکر لگاتے، اس کی مہربان روح اور سچی محبت کی طرف راغب ہوئے۔ جنگل کے دل میں ایک شاہ بلوت کا درخت کھڑا تھا، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی بازوؤں کی طرح آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ یہیں پر انمتا نے اپنا ٹھکانہ بنایا، ایک پناہ گاہ جہاں وہ اور اس کے جنگلاتی دوست ہر روز جمع ہوتے تھے۔ اس کے کندھوں پر پرندے بیٹھے، گلہری اس کی گود میں بسی ہوئی اور خرگوش اس کے گرد گھومتے پھرتے لمبے لمبے گھاس کو بن رہے تھے۔ انمتا کا سب سے قریبی ساتھی اورین نامی ایک عقلمند بوڑھا الو تھا۔ اپنی چھیدنے والی سنہری آنکھوں اور رات کی ہوا کی طرح نرم آواز کے ساتھ اورین نے انمتا کو دور دراز علاقوں سے کہانیوں اور قدیم حکمتوں سے نوازا۔ ایک ساتھ وہ ستاروں کے نیچے بیٹھیں گے، الو کائنات کے بارے میں علم فراہم کر رہا ہے، جبکہ انمتا اپنے جوانی کے تجسس کو بانٹ رہی ہے۔ جیسے جیسے موسم گزرتے ہیں، انمتا کا جنگل کے ساتھ رشتہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس نے الفاظ کی ضرورت کے بغیر جانوروں کی زبان سیکھی، ان کی ضروریات اور خواہشات کو سمجھ لیا۔ بدلے میں انہوں نے اسے جنگل کے راز سکھائے اور جڑی بوٹیوں کی دواؤں کی خصوصیات، ٹریکنگ کا فن اور فطرت کی سمفنی کی تال۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور کبھی گھنا جنگل ویران لگ رہا تھا۔ انمتا کو اپنے جنگلاتی دوستوں کا درد محسوس ہوا اور وہ جانتی تھی کہ اسے مدد کرنی ہے۔ اٹل عزم کے ساتھ وہ جنگل کو اس کی سابقہ شان میں بحال کرنے کے لیے اپنی منفرد مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے جانوروں اور پرندوں کو جمع کرتا ہے۔ گلہریوں نے دوبارہ پودے لگانے کے لیے بیج جمع کیے، پرندے اپنی چونچوں میں پودے لے جاتے تھے اور خرگوش پوری تندہی سے مٹی کو جوتتے تھے۔ انمتا نے ان سب کی رہنمائی کی، اس کی شفقت نے ان کی کوششوں کی رہنمائی کی۔ پودے بڑھے، پرندوں کی آوازیں لوٹ آئیں اور زندگی نے ایک بار پھر زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جانوروں نے خوشی منائی، ان کی آنکھیں شکر گزاری سے چمک رہی تھیں جب وہ اپنے دوست اور نجات دہندہ کے گرد نرمی سے چکر لگا رہے تھے، کیونکہ بہار کے پہلے پھولوں نے جنگل کو رنگوں کے کلیڈوسکوپ میں رنگ دیا تھا۔ انمتا جانتی تھی کہ الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ تلخ دل کے ساتھ اس نے سرگوشی میں جنگل کی مخلوق کا شکریہ ادا کیا اور جب بھی ضرورت پڑی واپس آنے کا وعدہ کیا۔ سال گزر گئے اور جنگل میں جانوروں اور پرندوں سے دوستی کرنے والے بچے انمتا کی یاد ایک پیاری کہانی بن گئی۔ کچھ نے دعوی کیا کہ اس کی روح کو درختوں کے درمیان رقص کرتے دیکھا ہے، جبکہ دوسروں نے قسم کھائی کہ انہوں نے اسے ہوا میں ہنستے ہوئے سنا۔ اور اب جب کہ انمتا بڑی ہو چکی تھی اور جنگل سے بہت دور چلی گئی تھی، انمتا اپنے ساتھ وہ لازوال بندھن لے گئی جو اس نے اس کے ساتھ بنایا تھا۔ جانوروں کے دوست، ایک ایسا بندھن جو وقت اور فاصلے سے ماورا ہے، کیونکہ اس جادوئی جنگل کے دل میں جنگل کی زبان بولنے والے بچے کا افسانہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔